الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وضو کا طریقہ مکمل بیان کرنے کے بعد آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی نہانے کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے اندر دو قسم کی ناپاکی رکھی. ایک ناپاکی جو چھوٹی ناپاکی کہی جاتی ہے، جیسے پیشاب پخانہ، ہوا کا خارج ہونا وغیرہ ہے. اور دوسری ناپاکی جسے بڑی ناپاکی کہتے ہیں، جیسے احتلام ہونا بالغ ہونے کے بعد، اور بیوی اور شوہر کا ملنا، عورتوں کا ماہواری کے خون سے پاک ہونا، اور ولادت کے بعد نفاس کے خون سے پاک ہونا وغیرہ. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت نے حدث اکبر کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی بڑی ناپاکی. چھوٹی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ شریعت نے وضو بتایا، اور بڑی ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ شریعت نے غسل قرار دیا، جسے ہم غسل جنابت یعنی جنوبی بالغ لوگوں کا غسل کہہ سکتے ہیں. غسل جنابت، غسل کہتے کسے ہیں؟ غسل کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے پورے بدن کو پاک پانی سے مخصوص صفت پر دھلنا. اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے پورے بدن کو پاک پانی سے مخصوص صفت پر دھلنے کا نام غسل ہے. اور غسل کے اندر 6 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. پہلی چیز احتلام، یعنی انسان کا بالغ ہونے کے بعد رات میں خواب وغیرہ دیکھنے کے بعد منی کا خارج ہونا، یا میاں بیوی کے ملاپ کے بعد منی کا خارج ہونا. منی خارج ہونے کی وجہ سے غسل کا واجب ہونا، یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ ہے میاں بیوی کا ملاپ، گرچہ منی خارج نہ ہو، اگرچہ منی خارج نہ ہو، میاں بیوی کا ملاپ جسے شرعی زبان میں جماع کہتے ہیں، یعنی شوہر کا بیوی سے اپنی حاجت کو پورا کرنا گرچہ منی خارج نہ ہو، منی نہ نکلے. نمبر 3، کسی مسلمان کا انتقال ہونا. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت کرے. کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو غسل دینا یہ واجب ہے. ایسے ہی اگر کوئی انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا بھی واجب ہے. حیض سے پاک ہونے والی عورت، اس کے لیے بھی غسل کرنا واجب ہے. نفاس سے پاک ہونے والی عورت، نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے بعد عورتوں کو آتا ہے. بچے کی ولادت کے بعد عورتوں کو جو خون آتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں.
یہ 6 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ غسل وہ سنت ہے، چاہے وہ جمعہ کا غسل ہو، چاہے عیدین کا غسل ہو وغیرہ ذالک، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس غسل کی صفت کیا ہے، اس غسل کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا غسل کی صفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کی صفت، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پانی دیا نہانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا دونوں ہاتھ دھلا، سب سے پہلے اپنا دونوں ہاتھ دھلا، پھر پانی لیا اور اپنی شرمگاہ پر ڈالا اور اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو صاف کیا، اور وہ جگہیں جہاں گندگی لگی تھی صاف کیا۔ اس کی حکمت کیا ہے شرمگاہ کو صاف کرنے کی؟ کہ انسان اگر ایک مرتبہ شرمگاہ کو شروع میں ہی صاف کر لے، دھل لے اس کو صابن وغیرہ سے، تو پھر جب وہ وضو کرے گا مکمل اور پھر نہائے گا تو اس کے بعد اس کو وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ہاتھ دھلنے کے بعد شرمگاہ کو دھلا، پھر ہاتھ دھلا اور رگڑ رگڑ کر دھلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی استعمال کرتے تھے، آج ہمارے پاس صابن ہے، صابن ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ شرمگاہ کو دھلنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھلنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ بھی ہاتھ دھلا ہے، 2 مرتبہ بھی دھلا ہے اور 3 مرتبہ بھی ہاتھ دھلا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا وضو کرتے تھے، اور کبھی کبھار وضو مکمل تو کرتے تھے لیکن پیر دھلنا چھوڑ دیتے تھے۔ پورا وضو کرتے تھے، صرف پیر چھوڑ دیتے تھے، قدم دھلنا چھوڑ دیتے تھے۔ پھر 3 چلو پانی اپنے سر پر ڈالتے تھے، جس میں سے پہلا چلو اپنے داہنے طرف کے سر پر ڈالتے تھے، دوسرا بیچ میں اور تیسرا بائیں طرف، تاکہ پہلے ہی سر بھیگ جائے اور نہانے میں کم پانی استعمال ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہنی طرف سے اپنا پورا جسم دھلتے تھے، پورا غسل کرتے تھے، یعنی پورے جسم پر پانی ڈالتے تھے اور اس کو ملتے تھے، رگڑتے تھے، تاکہ ہر بال یعنی ہر جگہ پانی پہنچ جائے، ہر جگہ جسم کے ہر جگہ پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اگر مکمل وضو کر لیتے تھے تو کوئی بات نہیں، اگر مکمل وضو پیر دھلے بغیر وضو نہاتے تھے تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر دھلتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نہانے کا طریقہ تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھلتے، پھر شرمگاہ کو دھلتے، پھر ہاتھ دھلتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے مکمل یا پیر چھوڑ کر، پھر داہنی جانب سے پھر 3 چلو پانی سر پر ڈالتے تھے، اور پھر اس کے بعد داہنی جانب سے پورے بدن کو دھلتے تھے، اور اگر پیر دھلنا باقی رہ جاتا تو آخر میں پیر دھلتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کرنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اور غسل کرنے سے پہلے نیت سب سے بڑی چیز جو ہماری عبادت کو عبادت بناتی ہے وہ ہے ہماری نیت۔ ہر چیز کے اندر ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہم یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم غسل کس لیے کرنے جا رہے ہیں۔ محض اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانا ہے گرمی سے، یا عبادت کرنی مقصود ہے؟ ہمارا جو طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر بار جب غسل کریں تو اسی طرح غسل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل تھا۔ ویسے بھی جائز ہے، تبرد کے تو یعنی اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہانا جائز ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین نے جب ہر طریقے کے اندر، ہر کام کے اندر اس کو عبادت دیا ہے تو ہم کیوں اس عبادت کو چھوڑیں؟
کیوں ہم اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم کریں؟ جب ہم نہانے جا ہی رہے ہیں تو ابتدا اس طریقے سے کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقے سے غسل کرتے تھے اور بہت کم پانی استعمال کرتے تھے، پانی میں فضول خرچی نہیں کرتے تھے، پانی میں فضول خرچی، پانی کو بہت بہاتے نہیں تھے جیسے آج ہم لوگوں کی عادت ہے۔ اور ان لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صاف ہی نہیں ہوتے، وہ ایک بار دھلتے ہیں پھر دھلتے ہیں، پھر دھلتے ہیں، پھر دھلتے ہیں، ان کی پاکی کبھی پوری ہی نہیں ہوتی، جسے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ شک کی بیماری ہوتی، شک کی بیماری پانی وغیرہ سے، اب وہ صاف ہی نہیں ہوتے، جو چیز بھی وہ چھو لیں گے وہ گندے ہو جائیں گے، وہ دن رات وہ گندے ہی رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو پاک بنایا ہے۔ اصل مسلمان کی اللہ رب العالمین نے پاکی رکھی ہے، اسی لیے کفار کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ مشرکین یہ نجس ہیں، مشرکین یہ نجس ہیں، یہ گندے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ تعامل کا طریقہ بھی الگ رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے میں ہمیشہ ہم اور آپ بند باتھ روم میں نہاتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمیں ایک چیز کا اہتمام کرنا چاہیے جسے عموماً ہم نہیں کرتے ہیں، کہ ہم میں سے ہر انسان، ہر مسلمان پورا برہنہ ننگا ہو کر نہاتا ہے، اجازت ہے اس کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا، اور یہ طریقہ کپڑا ازار باندھ کر نہانا، لنگی وغیرہ کے ساتھ نہانا، پھر لنگی بدل کر اس کو دھل لینا، اس طرح سے نہانا یہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین باشرم ہے اور باشرم لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کرنے میں بہت محتاط تھے اور بہت کم استعمال پانی کرتے تھے۔ جمعہ کے دن کا غسل، وہ انسان جس کے اندر سے بدبو آتی ہے، جسم سے زیادہ بدبو آتی ہے، اس کو چاہیے کہ جتنا قریب تر ہو سکے جمعہ پڑھنے سے آنے سے پہلے غسل کرے، تاکہ انسان جو کام دھام کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے پسینہ ہوتا ہے اور پھر بدبو آنے لگتی ہے، تو بہتر وقت تو یہ ہے کہ انسان جب جمعہ پڑھنے آنے لگے اسی سے فوراً پہلے غسل کر کے آئے، یہ تو سب کے لیے بہتر ہے، لیکن خصوصاً اس انسان کے لیے جو انسان جس کے اندر سے بدبو آتی ہے، وہ جمعہ سے آنے سے پہلے فوراً غسل کرے۔ مرد اور عورت کے نہانے میں کچھ فرق نہیں سوائے وہ عورت جو نفاس والی ہو۔ نفاس والی عورت کے لیے ایک چیز صرف زائد ہے، وہ یہ کہ اپنے بال کو کھولنا، یعنی غیر نفاس والی عورت اگر بال کو جھاڑ کر چونڈی باندھے ہوئے، چوٹی باندھے ہوئے اسی طرح نہا لے اور پانی اندر تک پہنچ جائے تو اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفاس والی عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنا یہ افضل اور مستحب قرار دیا ہے، کچھ لوگوں نے ضروری اور واجب بھی لکھا ہے۔ علی کل حال احتیاط یہی ہے کہ بال کھول کر نہائے، صرف یہی فرق ہے عورت اور مرد کے غسل کے طریقے میں، اور کوئی فرق نہیں، پورا طریقہ وہی ہے عورتوں کے لیے بھی جو مردوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والا بنائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔